خواتین و حضرات، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین و دانش، اور غامدی صاحب سے ہم سوالات کر رہے ہیں آج اس پس منظر میں جو واقعہ پیش آیا GHQ میں، جہاد، دہشت گردی اور اس سے ریلیٹڈ جو فلسفے ہیں اور جو دلائل دیے جاتے ہیں اس پر۔ غام صاحب، ایک سوال بھی ہے اس سلسلے میں ہمارے پاس۔ عدنان صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ جو آپ نے جہاد کے بارے میں جو کچھ بھی فرمایا ہے اور آپ نے لکھا بھی ہے اس پر، وہ تو ایک اسلامی ریاست سے متعلق ہے، تو کیا پاکستان کو آپ ایک اسلامی ریاست کہیں گے جبکہ یہاں سود کو جائز قرار دے دیا گیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں 90% سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ مسلمان جب کسی ملک میں آباد ہوتے ہیں تو ان سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دین پر انفرادی زندگی میں بھی عمل کریں گے، اجتماعی زندگی میں بھی عمل کریں گے۔ اگر عمل میں کوئی کوتاہی ہے تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ انفرادی طور پر، مثال کے طور پر، ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے رشوت لے لی ہے، یا اس نے بدکاری کر لی ہے، یا اس نے کسی اور جرم کا ارتکاب کر لیا ہے، تو پھر اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا، وہ مسلمان ہی رہتا ہے نا۔ یعنی مسلمان کی حیثیت سے اس نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے، اس نے اپنے ایمان کے منافی کچھ کام کیے ہیں، لیکن ہم کسی شخص کو کیا اس کے بعد غیر مسلم قرار دے دیتے ہیں؟ یہی معاملہ اجتماعی نظام کا ہے۔ ہمارا اجتماعی نظام پاکستان میں بحیثیت مجموعی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے دین کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، ان کوتاہیوں اور غلطیوں کو ہمیں درست کرنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے فرد کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو درست کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ریاست کو فرد سے زیادہ مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم مسلمان ہیں انفرادی حیثیت میں، جب ہمارا اجتماعی نظام وجود میں آئے گا تو اس میں بھی اسی کا ظہور ہوگا۔ تو ہمیں اپنی قوم کو بہتر کرنا ہے، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے دینی تصورات کو۔ یہاں پر بھی ہم اسی پر گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے دینی تصورات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، جن کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کو کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور اس کے لیے ایک بڑی تحریک برپا کرنی چاہیے، یعنی یہ تینوں تصورات اس وقت ہماری تحریکوں کا موضوع ہے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے اس دوران میں پوچھا، میڈیا بھی بالعموم یہ سوال کرتا رہتا ہے کہ ہمارے مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ ان کو کہا کہ یقیناً کچھ 2، 4، 5 مدرسے ایسے ہوں گے جن میں یہ بھی سکھایا جاتا ہو، لیکن ہزاروں کی تعداد جو مدارس ہیں ان میں کوئی دہشت گردی نہیں سکھائی جاتی، ان میں لوگوں کو ٹرین نہیں کیا جا رہا، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں، وہاں بندوقیں نہیں ہیں، لیکن وہاں یہ 3 چیزیں ضرور سکھائی جا رہی ہیں، ہر مدرسے میں سکھائی جا رہی ہیں، ہر مذہبی تحریک میں سکھائی جا رہی ہیں کہ کفر کے خلاف ہم کو جہاد کرنا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں نہی عن المنکر کو ایک فرض کے طور پر سمجھنا ہے، اور جہاں ہم منکر کو دیکھیں ہمارے پاس طاقت ہو تو ہمیں اس کو مٹا دینا ہے۔ نفاذ شریعت ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر حکمران نہیں کرتے تو ہمیں ان کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ یہ تینوں بنیادی تصورات تو ہر جگہ پڑھائے جا رہے ہیں، ان کی حدود کیا ہے، ان کی حقیقی نوعیت کیا ہے، اس کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک ہم لوگوں کے ذہنوں کی تطہیر نہیں کر سکتے، صحیح تصور ان کو نہیں دے سکتے۔ اور اگر اس معاملے میں ہم سے کوئی قومی سطح پر غلطی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اور ورنہ پھر اس کی غلطیوں کا نتیجہ بھگتیں گے، ورنہ اس کا نتیجہ بھگتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں جی مسز وحید بول رہی لاہور سے۔ جی ارشاد۔ میں جی کل کا جو واقعہ ہوا ہے GHQ پہ، اسی کے ریگارڈنگ ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ غامدی صاحب نے بڑا اچھا کہا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے نام پہ یا بھٹکائے گئے ہیں یا جو بھی کہتے، ہم لوگ جو ان کو کہتے غالباً وہ نہیں مانتے۔ جی۔ تو اس کی ریٹیلیشن میں جو کل پاک فوج کی طرف سے اور رحمان ملک صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ جی اب وزیرستان میں جو آپریشن ہے وہ ناگزیر ہے، جی۔ تو یہ جاوید صاحب جو کہہ رہے تھے غامدی صاحب کہ جی ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، گروپ کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو بائی فورس سپریس ہم کر نہیں سکتے۔ ہم نے سوات میں جو سپریس کیا تھا اس کے ہم نے کانسیکوینسز یہاں دیکھ لی ہیں۔ اب یہ وزیرستان میں دوبارہ وہی غلطی تو کیا نہیں کر رہے؟ یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب مسئلہ کیونکہ بڑا سنگین ہو چکا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو پیچیدہ ہو جاتا ہے بہت۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کاش ہم نے اس کو اتنا پیچیدہ نہ ہونے دیا ہوتا۔ بعض موقعوں پر آپریشن بھی ناگزیر ہو جاتے ہیں، لیکن تنہا آپریشن کچھ نہیں کرے گا۔ میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس پورے مسئلے کا جائزہ لینا چاہیے، اس کے مذہبی پہلو کا سب سے بڑھ کر جائزہ لینا چاہیے، اس کے لیے قومی سطح پر ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے، اس علاقے کی سیاسی اور معاشرتی تعمیر کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے وہ الگ ایک موضوع ہے۔ اس کے ساتھ بہرحال کہیں نہ کہیں طاقت بھی استعمال کرنا پڑتی ہے اور بعض اوقات ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اور پھر پوری قوم کی آپ اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں۔ پوری قوم کی اویئرنیس اگر نہیں ہوگی تو آپ کی فوج بھی کوئی اقدام نہیں کر سکتی۔ دیکھیے نا، میں صبح اتنا دل گرفتہ تھا اس سے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس وقت اپنی جانیں دی ہیں، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ یعنی یہاں یہ پروگرام شروع ہوا ہے تو پہلے 5-7 منٹ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ ہر آدمی اس کے اوپر دل گرفتہ ہے۔
یہ ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے وقار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں ہمارے ساتھ کیا معاملات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں جس چیز کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آخری فتح ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، منافقت کو کبھی فتح حاصل نہیں ہوتی۔ ہم قومی سطح پر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، کیا جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فریب دے کر ہم کامیابی حاصل کر لیں گے؟ ہمیں سب سے پہلے بنیادی چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، جو حقائق ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے، جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، مذہبی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی، اور بالآخر فوجی لحاظ سے بھی۔ یعنی اقدامات آپ کو کرنے ہوتے ہیں، آپ بہت ایجوکیٹ کرتے ہیں قوم کو، اس کے باوجود ڈاکو پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ ان کے خلاف اقدام اور وہ ایجوکیشن کا موقع نہیں ہوتا، وہ ایجوکیشن کا موقع نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر بھی ایک توازن رکھنا چاہیے۔ یہ توازن ہے جو اصلاً مطلوب ہے کہ آپ ایک ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے آپ کو حتمی اور آخری کامیابی حاصل ہو۔ آخری کامیابی نظریاتی معاملات میں ایجوکیٹ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کوئی سوچنے کے لیے تیار ہو تو 10 باتیں بتانے کی۔ صحیح۔ غامی صاحب، یہ جو سوال ایک آیا تھا جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے کہ جنہوں نے تھیوکریسی پر انہوں نے ترجمہ اس کا ملائیت کیا، اور بھی باتیں بیان کی تھی، میں مقصد چاہتا ہوں آپ اس پر بھی کامنٹ کر دیجیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے وہی بات کہی ہوگی جو ان کے جلیل القدر والد نے کہی ہے۔ ان کا اپنا مصرع ہے کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کا باعث یہ 3 چیزیں بن گئی ہیں۔ ملائیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہمارے ہاں اس طرح کی تھیوکریسی تو کبھی ہوئی نہیں جس طرح مغرب میں تھی۔ مغرب میں تو صورتحال بالکل مختلف تھی، وہاں پاپائیت کا ایک پورا نظام تھا، یعنی ایک پورا ادارہ قائم کر دیا گیا تھا جس ادارے کو مذہبی تقدس حاصل تھا، اور اس ادارے کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دین کو انٹرپریٹ کرے۔ ہمارے ہاں یہ چیز کبھی ہو نہیں سکی۔ یعنی یہ نظریاتی سطح پر لوگ بعض اوقات کہتے رہے کہ ہمارے ہاں اجماع کو یہ حیثیت حاصل ہے، ائمہ اربعہ کو یہ حیثیت حاصل ہے، یا تقلید کے اصول کو لوگوں نے بیان کیا، یا مجتہدین کا ایک پورا نظام قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن بحیثیت مجموعی ایسا نہیں ہوا کہ امت مسلمہ میں کوئی ادارہ وجود میں آ گیا ہو۔ البتہ اس سے ایک ذہنیت پیدا ہوئی۔ وہ ذہنیت کیا تھی؟ وہ ذہنیت یہ تھی کہ دین کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا کس طریقے سے فکری جائزہ لیتے رہنا چاہیے، قوم کو کیسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس ایک خاص نوعیت کا ذہن پیدا ہو گیا جو چند متعین چیزوں کے بارے میں، جن کو آپ ظواہر کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ حساس تھا۔ اقبال ملائیت کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایٹیچیوڈ اور رویہ ہے، یعنی دین کا عالم ہونا، دین کے علماء کی تو اقبال بھی بہت قدر کرتے ہیں، اور غیر معمولی طور پر ان کے سامنے وہ سرفگندہ رہتے ہیں۔ تو اپنے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ سید سلیمان ندوی کے ساتھ کیسی عقیدت رکھتے تھے اور کس محبت سے ان کو اپنے استفسارات بھیجتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ علماء کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، انہی کے اندر کے کچھ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جن کے ہاں جمود ہے، تقلید ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو وہ ملائیت کہتے ہیں۔ اسی کو دوسری جگہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ تو یہ بات بھی اصل میں وہ ایک خاص طبقے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نہ کہ پورے علماء کے طبقے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ تو علامہ انور شاہ کشمیری کے ساتھ بہت عقیدت رکھتے تھے، سید سلیمان ندوی کے ساتھ بہت عقیدت رکھتے تھے، مولانا سید اول اللہ مودودی صاحب کو انہوں نے خود بلایا اور اورنگ آباد سے بلا کے انہوں نے پٹھان کوٹ میں ان کے لیے اہتمام کیا۔ اس زمانے کو جو بڑے عالم تھے مصر کے، ان کو خطوط لکھے، رشید رضا کو اسی طریقے سے متوجہ کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں کوئی علی الاطلاق علماء کی مذمت کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے وہی بات کہی۔ غامی صاحب، ایک مختصر کامنٹ چاہیے آپ کا کہ قاتل اور مقتول دونوں مسلمان، اس صورتحال پہ آپ کیا؟ قرآن مجید نے اس کا جواب دے دیا۔ قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ سمجھانے بجانے سے باز نہ آئے اور وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے تو پھر اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ سورہ حجرات میں اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بتا دیا ہے کہ جب مسلمانوں کا اجتماعی نظم قائم ہو جائے تو اگر کوئی شخص اس سے انحراف کرتا ہے تو وہ اصل میں مسلمانی کے تصورات کے خلاف اقدام کرتا ہے اور جاہلیت کا کام کرتا ہے، اس کے خلاف اقدام کیا جائے۔ ہم صاحب، ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے، آپ صرف یہ بتائیے کہ یہ جو خود کش حملے ہیں یا تشدد ہے، اس کو اختیار کرنے والے نوجوانوں کو آپ کیا بات کریں؟ میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ وہ اپنے دین کا صحیح علم حاصل کریں۔ ان کے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک بالکل ناجائز کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس سے وہ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ ہمارے ہی فرزند ہیں، اسی قوم کے فرزند ہیں،
اور ان کی بہترین صلاحیتیں، ان کا جذبہ اس قوم کے کام آنا چاہیے، اس دین کے کام آنا چاہیے۔ ہم سب دین سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ از راہ کرم اپنے دین کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت دین کی ضرورت یہ تھی کہ یہ نوجوان نکلتے، یہ دین کا سچا علم حاصل کرتے، یہ دنیوی علوم میں کمال پیدا کرتے۔ اس وقت علم کی برتری کی جنگ ہے جس میں ہم دنیا بھر میں مصروف ہیں، انہوں نے غلط میدان کا انتخاب کر لیا، اس میں فتح نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی امکان نہیں، اور جو لوگ ان کو اس کی ترغیب دے رہے ہیں بدقسمتی سے وہ مخلص ہوں گے لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ حقائق کیا ہے۔ بہت نوازش غامدی صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام ہم غیر معمولی طور پر 1 ہی گھنٹے میں ختم کر رہے ہیں تاکہ آپ GHQ کے سلسلے میں جو کچھ بھی اطلاعات ہیں ان کو آپ دیکھ سکیں، ان کے بارے میں خبر آپ کو ملتی رہے۔ ان نوجوانوں کے لیے جو اس میں شہید ہو گئے، آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور جو باقی ہیں ہماری فوج کے جو جوان ہیں اور افسر ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔